تخلیق انسانی کے مراحل، انسان کے پیدا ہونے کے مراحل، پہلے کیا تھا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، یہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور سب سے اچھا اور بہتر بنانے والی ہے۔ سنو غور سے، اللہ نے امتحان لیا، سخت امتحان، کہ امتحان یہ لیا کہ اللہ تعالی نے یہ الفاظ جاری کر دیے صحابی کی زبان پر، الفاظ جاری کیے صحابی کی زبان پر، الفاظ جاری کیے صحابی کی زبان پر۔ صحابی نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ادھر اللہ نے وحی کی انہی الفاظ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے الفاظ مجھ سے سنے، سن کر فرمایا کہ ہاں مجھ پر ان الفاظ کی بھی وحی کی گئی ہے، لہذا یہ بھی لکھو۔ جی ہاں، سنو غور سے، یہ بھی لکھو۔ میری بات تو سننا بہت، آدمی ایک ماحول میں ایک عرصہ رہتا ہے تو اس کو اپنی بات پر اعتماد اور اپنے عمل پر اس کو اعتماد اللہ کے رسول کی بات سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ میری بات ہو تو جو سننی پڑے گی جا کر، کہ اعتماد کی زیادتی یہ نافرمانی پر ڈال دیتی ہے۔ بہت جا کر سننی پڑے گی بات، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ضروری بات ہے۔ اعتماد کی زیادتی، اعتماد کی زیادتی نافرمانی پر ڈال دیتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر بات کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑا عالم اس کو کہا گیا جو کہتا ہے کہ جی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، کہ جی میں نہیں جانتا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کیا پیدا ہوگی؟ خود اعتمادی، کہ خود اعتمادی آدمی کو نافرمانی پر ڈال دے گی۔ غور سے سنو، یہ وحی لکھا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو الفاظ ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھ پر وحی آئی ہے، لکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، وحی نہیں ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ بے شک اللہ کا کلام حق ہے اور اللہ کے نبی حق ہیں اور وحی آپ پر آنا حق ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں اپنی بات پر یقین زیادہ ہے یا نبی کی بات کا یقین زیادہ ہے۔ ایمان کا یہ امتحان تھا کہ کس کی بات پر یقین زیادہ ہے، اپنی زبان کے الفاظ پر یقین ہے یا نبی کی خبر پر یقین ہے، نبی کی وحی پر یقین ہے۔ سنو غور سے، سخت امتحان۔ تو یہ کہہ کر یہ صحابی اسلام سے مرتد ہو گئے کہ آسمان سے وحی نہیں آتی، ہماری بات اچھی لگی تو ہماری بات کو کہیے کہ لکھ دو۔ سنو غور سے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہم امتحان لیں گے سخت، ہاں ہم سخت امتحان لیں گے، تو جو جس درجے پر ہوگا کام کی ذمہ داری کے اعتبار سے اس کا امتحان اتنا سخت ہوگا، اس کے امتحان اتنا سخت ہوگا جو کام کی ذمہ داری کے اعتبار سے جس سطح پر ہوگا۔ بتاؤ، غور کرو، جو صحابی وحی لکھتے ہوں وہ کتنے اعتماد والے ہوں گے؟ غور تو کرو، کتنے اعتماد والے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو لکھ کر دیتے ہیں۔ تو کتنے اعتماد والے ہوں گے جو آپ کی وحی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، انہیں وحی پر کتنا یقین ہوگا؟ لیکن اللہ نے امتحان لیا
اس امتحان میں یہ فیل ہو گئے.